اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ٹی وی کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک عجیب و غریب مجذوب درویش کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار تقریر کرتے ہوئے فرمایا، برسوں پہلے کی بات ہے، دہلی شہر میں ایک مجذوب بازاروں میں گھوما کرتا تھا اور بلند آواز سے نہایت پرسوز لے میں ہمیشہ ایک ہی مصرع شعر کا پڑھا کرتا تھا، اور وہ مصرع تھا، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ لوگ پوچھتے، میاں یہ بھی تو بتاؤ کہ کس کے لیے، کس لیے، اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ وہ ہمیشہ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا کہ یہ بتا دوں تو اسی وقت جان نکل جائے گی۔ ایک روز اسے چند نوجوانوں نے گھیر لیا اور بضد ہو گئے کہ دوسرا مصرع بھی سناؤ۔ اس نے بہت انکار کیا مگر وہ ضدی نوجوان نہ ٹلے اور کہنے لگے، آج تو دوسرا مصرع سن کر ہی رہیں گے۔ جب اس نے کوئی راہ فرار نہ دیکھی تو کہنے لگا، اچھا اگر تم میری موت پر ہی راضی ہو تو سن لو۔ پھر اسی سوز بھری آواز میں پورا شعر سنا دیا۔ اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، وسط دل ہے بہت، وسط صحرا کم ہے۔ شعر پڑھ کر ایک چیخ بلند کی اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اسی طرح معلوم نہیں کس زمانے کی بات ہے، ہندوستان کے کسی شہر میں ایک شخص زنانہ لباس پہن کر گھوما کرتا تھا۔ لوگ اسے ہجڑا سمجھتے تھے، کہاں رہتا ہے، کیا نام ہے، کسی کو معلوم نہ تھا۔ پوچھو تو ہمیشہ یہی کہتا، میں اللہ کے گھر والی ہوں، اس لیے اسی نام سے وہ مشہور ہو گیا۔ جب کبھی وہ بازار نکلتا، اوباش نوجوان اس پر آوازیں کستے، مذاق اڑاتے، دوپٹہ کھینچتے، فحش قسم کی حرکات کرتے۔ وہ صبر سے سہ لیتا، زیادہ تنگ کرتے تو اتنا کہہ دیتا، اجی چھوڑو، اللہ کے گھر والی سے مذاق اچھا نہیں۔ ایک دفعہ صورتحال کچھ یوں ہوئی کہ گرمی شدید پڑ رہی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، کنویں خشک ہو گئے، جانور تک بلبلا اٹھے۔ لوگ دعائیں مانگتے، نماز استسقا پڑھتے، مگر سما نہ بدلا۔ آخر شہر کے کچھ نیک نمازی علاقہ کے عالم دین اور متقی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضرت کیا بنے گا؟ گرمی اور قحط کی آفت کیسے ٹلے گی؟ آپ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، دعا فرمائیے، کچھ تدبیر بتائیے۔ ان لوگوں کی فریاد کو سن کر انہوں نے خاموشی توڑی اور فرمایا، تمہیں یقین نہیں آئے گا مگر میں اصل بات بتا دیتا ہوں۔ جب تک یہ اوباش نوجوان اس مجذوب درویش اللہ کے گھر والی کو ستانا نہیں چھوڑیں گے اور تم معززین اس سے جا کر معافی نہیں مانگو گے، یہ مصیبت دور نہیں ہوگی، چاہے سارا علاقہ بھسم ہو جائے اور تمام لوگ مر ہی کیوں نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ان کی ناراضگی اللہ کی گھر والی کو راضی کر کے ہی دور ہو سکتی ہے۔ ایک سکا اور عالم دین بزرگ کے منہ سے یہ باتیں سن کر وہ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ ان کا ارشاد سن کر وہ لوگ اللہ کی گھر والی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بات مشہور ہو گئی، ایک ہجوم ساتھ ہو لیا، کسی کو اس کے گھر گھاٹ کا پتہ نہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا، میں نے اسے کئی بار صبح سویرے ایک بڑھیا مغنیہ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہجوم اس مغنیہ کے گھر پہنچا جو گانے والی تھی، اس سے پوچھا تو اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ہر روز منہ اندھیرے وہ میرے ہاں آتا ہے، جھاڑو صفائی کرتا ہے، گھڑوں میں پانی بھر دیتا ہے، نہ تو کبھی اس نے مجھ سے کوئی پیسہ لیا، نہ کبھی کچھ کھایا پیا، بس میری خدمت کرتا ہے، کیونکہ میں اس قدر بوڑھی ہو چکی ہوں کہ اپنا کام نہیں کر سکتی، اس لیے وہ میرا آ کے کام کر جاتا ہے، بس اتنا کام کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ وہ معززین اور ان کے ہمراہ ہجوم مزید حیرت میں گم ہو گیا۔ کسی نے کہا، میں نے اسے فلاں راستے سے شہر کے باہر جاتے ہوئے کئی بار دیکھا ہے۔ وہ ہجوم اس راستے سے شہر کی جانب چل پڑا۔ دور ایک میدان میں اس کی ایک جھلک نظر آئی، دیکھا کہ وہ تنہا بیٹھا ہے۔ ہجوم بھاگا اور اسے جا لیا۔ چند معززین آگے ہوئے تو اس نے کہا، آج بڑے بڑے لوگ ایک ہجوم لے کر یہاں مجھے ستانے پہنچے ہیں، کیا پہلے لوگ کم تھے جو اب تم آ گئے؟ معززین نے کہا، نہیں نہیں، اللہ کے گھر والی
والی یہ بات نہیں، ہم تو تمہیں تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے کہ تم سے معافی مانگے۔ آئندہ کوئی نوجوان نہ تمہیں چھیڑے گا نہ مذاق کرے گا، تو اللہ کے گھر والی ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کر، سب کو معاف کر دے۔ کہنے لگا ہائے ہائے، آپ بھی میرا مذاق اڑانے لگے، میں راندی باندی معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ بزرگوں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر انہیں بات کہنی پڑی کہ فلاں بزرگ کو جانتی ہو، اس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اور اس کے ارشاد کے مطابق ہم آپ کے پاس معافی مانگنے آئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ایک دل سوزا بھری اور کہا ہائے ظالم نے میرا راز فاش کر دیا۔ پھر چیخ چیخ کر رونے لگی، کہنے لگی اے اللہ انہیں معاف فرما اور بارش برسا، نہیں تو میں اپنا دوپٹہ اتار دوں گی، مانگ اجاڑ دوں گی، چوڑیاں توڑ دوں گی اور کہہ دوں گی کہ میرے مالک نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر لرز گئی، آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ پتہ نہیں اتنے میں کہاں سے بادل امڑ امڑ کر آنے لگے، خوب گرجنے لگے۔ اللہ کی گھر والی جلدی سے اٹھی، بھاگی اور زمین میں دھس گئی۔ چند قدم پر پھر باہر نکلی، پھر دھس گئی۔ جب 7ویں بار دھسی تو پھر نہ نکل سکی اور وہیں اسی مٹی میں سما گئی۔ وہیں اس کی قبر بنا دی گئی، پھر وہاں آبادی ہو گئی اور اس آبادی کا نام آج ست گھرا رکھ دیا گیا۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔